جب بھی بہت زیادہ بخار ہو تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر ملنے سے بخار کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا رہتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کبوتر آئے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ نمکین پانی پینے والے کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی خشخاش کھا لینے سے قبض، خشکی، معدہ سب ٹھیک رہتا ہے۔ گھر میں رات کی رانی کا پودا ہو تو اس گھر میں سانپ آتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، کمزور بدن میں بھرپور طاقت اور خوبصورتی کے لیے صرف یہ 2 چیزیں کھایا کرو۔ کمزور بدن میں بھرپور طاقت اور خوبصورتی کے لیے بادام اور چلغوزے مکس کر کے کھایا کرو۔ اگر معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ پٹھوں کی اکڑن سے نجات کے لیے دودھ میں ہلدی ملا کر استعمال کریں۔ چھہارا کمر اور گردوں کو قوت بخشتا ہے۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ مختصر یا 1-2 لفظوں میں جواب دینے والے لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ گھر میں بیر کا درخت ہو تو آسیب آتے ہیں۔ گھر میں کبوتر ہوں تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ گھر میں لال چیونٹیاں ہوں تو مشکلیں آتی ہیں۔ اگر بدہضمی دائمی ہو تو گڑ کھانے کی عادت ڈال لیں۔ خشک میوہ جات اور ٹماٹر بانجھ پن کو ختم کرتا ہے۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوگا۔ سبز دھنیا کی چند پتے چبانے سے بھی الٹی رک جاتی ہے۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہوگی۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی شامل کر کے اسے پی لیں۔ خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیموں کا رس اور ادرک ملا کر پینے سے وزن کم ہوگا۔ بانجھ پن کا شکار مرد و خواتین کو سورج مکھی کے بیج استعمال کرنے چاہیے۔ ہفتے میں 2 دفعہ بادام کے پاؤڈر اور عرق گلاب کا ماسک 25 منٹ کے لیے سکن پر لگانے کی روٹین بنا لیں۔ آپ کی سکن ٹائٹ اور جھریوں سے پاک رہے گی۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے کام ختم کرنے کے لیے کوئی ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے وہ مشکل سے مشکل کام بھی مقررہ ٹائم سے پہلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کا مرض ہونے کا خطرہ 30% زیادہ ہوتا ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے دیتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ جن لوگوں کو گردے کی تکلیف یا پیشاب میں جلن ہو تو زیادہ مقدار میں کنو کھائیں۔ کنو خون کو صاف کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اینک پہنتا ہے تو وہ ذہین ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مل دیں، وہ ٹھنڈ سے محفوظ رہتے ہیں، جلد خشکی سے محفوظ رہتی ہے اور بچہ صحت مند پھلتا پھولتا ہے۔ خواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس دن آپ اپنے بالوں کو شیمپو کرتے ہیں تو اس دن آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہیں کہ اگر آپ خوابوں میں اڑتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ روزانہ سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، 1 دار چینی کا ٹکڑا، تھوڑی سی سونف اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنائیں اور پینے کی روٹین بنا لیں۔ 21 دن میں سکن کو چمکتا ہوا دیکھیں۔
کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ نلکے کے پانی سے برف بنائیں گے تو وہ سفید ہوگی، اور اگر آپ ابلے ہوئے پانی سے بنائیں گے تو یہ شفاف ہوگی۔ نفسیات کے مطابق جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے 80% امکانات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے خوابوں میں نظر آئیں گے۔ جو لوگ اکثر خود ہی سے بات کرتے ہیں ان کا IQ لیول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک سیب کھانے سے فالج سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ کینسر والے افراد پھلوں میں صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشان پڑ جائیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں کے ارد گرد لوشن اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر استعمال کریں۔ اس سے آپ کی آنکھوں کے گرد نشان نہیں پڑیں گے۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہو تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ ملک شیک ہرگز نہیں پینا، اور اگر وزن کم کرنا ہو تو اس کے لیے 1 چمچ شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر نہار منہ استعمال کریں۔ چلغوزہ انسان کے اندرونی نظام کو محفوظ رکھتا ہے۔ مہنگے فیس واش استعمال کرنے کی بجائے روز اپنے چہرے کو دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر دھوئیں۔ آپ کی جلد سے سارے دن کی دھول مٹی اور غبار نکل جائے گا، اور ایک گلو اور شائن جو آئے گی وہ الگ۔ تازہ دودھ کی جھاگ کو روزانہ ہونٹوں پر لگائیں، آپ کے ہونٹ قدرتی گلابی ہو جائیں گے۔ روز سونف والا دودھ پینے کے فائدے۔ اس کے استعمال سے رنگت میں نکھار آتا ہے۔ سونف والے دودھ میں آئرن، پوٹاشیم اور فاسفورس بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ ہر وقت کی تھکان اور سستی دور ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ان حالات میں نماز پڑھنا گناہ ہے۔ پیشاب یا پاخانہ کو روک کر نماز پڑھنا، سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا، نیند کے غلبے کے وقت نماز پڑھنا، کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہیں۔ انڈے کی زردی کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ روز کچی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو TB کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھائیں، کیونکہ انگور کھانے سے اس مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج کا اصل رنگ سفید ہے؟ خواب کا پہلا حصہ کبھی یاد نہیں رہتا۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر ہوتا ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ موٹاپے سے جان چھڑانی ہے تو سرخ شلجم کھائیے۔ دائمی قبض کے مریض امرود کو دیکھتے ہی چوم لیں۔ اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات ختم کر کے صرف امرود کھانے شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔